ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بزرگان محترم، برادران اسلام اور خواتین اسلام، بزرگی جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. بزرگان دین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تقوینی لائن کے اور ایک تشریعی لائن کے. تشریعی لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ لوگوں کو بتانا اور اس کے موافق لوگوں کی تربیت کرنا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلانا. لوگ اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف چل کر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکے. یہ دنیا اللہ نے دار الاسباب کے طور پر بنائی ہے. اس کا نظام یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قریب تھے، مگر مزید قریب ہونے کے چانسز نہیں تھے. ساری ارواح جو ہے وہ مشاہدے میں تھی. جتنے انسان ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے سب مشاہدے حتمی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے ہم سے بات بھی کی تھی، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مشاہدے میں نہیں ہے تو پھر بات کہاں سے ہوئی تھی؟ مشاہدے میں ہی سے تھا. لیکن جس نوعیت کا، جس لیول کا وہ مشاہدہ تھا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہو، کیونکہ اس سے زیادہ ہونے کی شکل میں اس روح پر اللہ تعالیٰ کی فتوحات زیادہ ہوں گی. اور یہ روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادے کا موقع پائے گی. حق تو کسی کا نہیں ہوتا ہے، لیکن جو بھی ہے فضل ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی جو صفات ہیں، اللہ پاک کے جو خزانے ہیں، اللہ پاک کو ان کا زیادہ ظہور ہو سکے گا. اللہ کو تو سب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کچھ ہے، کیسا کچھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دکھانا چاہ رہے ہیں. اب دیکھنے والا ہے تو دکھائیں گے، اب جیسے اس کی آنکھ ہے ویسے دکھائیں گے. تو اس کو بڑی آنکھیں دینے کے واسطے دنیا میں بھیجیں، بڑی استعداد پیدا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ میں کیسا ہوں، دیکھو میں ایسا ہوں. وہاں اللہ تعالیٰ شانہ نے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو جو پیدا فرمایا وہ کسی غرض سے نہیں پیدا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی نفع و نقصان کی غرض وابستہ تھی اس لیے پیدا کیا، ایسا نہیں ہے. خلق الخلق من غیر غرض، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. مقصد تو ہے عبادت کے لیے پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع و نقصان متعلق نہیں تھا کائنات کو بنانے سے. یہ مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فعل کی کوئی غرض نہیں ہوتی. نہیں وہ نفع کے محتاج ہیں نہ نقصان کے ان کو ڈر ہے کوئی. سبحان ہے ان کی ذات. صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو شان ہے وہ نمایاں ہو اور ان کی جو صفات ہیں وہ سامنے آئے. تب کس کے سامنے آئے؟ اکیلا وہ تو خود ہی ہیں بادشاہ. تو جس کے سامنے آنا چاہیے وہ جتنا پاورفل ہوگا، جتنا اس کے پاس وسائل ہوں گے، وہ اللہ کی شان کو اتنا دیکھے گا. جتنے اس کے پاس استعداد ہوگی اللہ پاک کے خزانوں سے، وہ اتنا استفادہ کرے گا. اس
اس کے لیے اللہ نے اسباب دے کے دنیا میں بھیجا ہے. جب تک روح عالم آخرت میں تھی یہ کام ترقی کا نہیں کر سکتی تھی. اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سمجھایا ہے. جیسے اللہ پاک کا تو یہ منشا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب مصیبت ہے، شاید اسلام مصیبت ہے، دین پہ چلنا مصیبت ہے، پابندی ہے. لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ دین دیا ہی گیا ہے اس لیے تاکہ نعمت دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آرام کر رہا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے. ایک میرے پیر کے پاس کھڑا ہو گیا، ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا. تو جو میرے سر کے پاس فرشتہ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا اضربوا لہ مثلا، ان کی مثال بیان کرو کیا ہے. وہ پیر کے پاس جو فرشتہ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں، ان کی مثال سنانے سے کیا فائدہ ہے. تو سر کے پاس والے فرشتے نے کہا کہ ان عیناہ تنامان ولا ینام قلبہ، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا، اس لیے اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو بیان کرو. تو پھر اس فرشتے نے مثال بیان کی اور کہا کہ سید بنا دارن، ان کی مثال یہ ہے کہ ایک سردار نے مکان بنایا، وجعل فیہ مأدبہ، اور اس میں اس نے دسترخوان چنا، گھر برانی کی عالیشان، جیسے مکان ویسی گھر برانی. وبعث داعیا، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک دعوت دینے والے کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کے لاؤ تاکہ کھائیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مکان کیسا بنایا ہے یہ دکھانا ہے، مکان والا کیسا ہے یہ بتانا ہے، اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں یہ بتانا ہے، اور اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. اینڈ یہی ہے. مزید وہاں جانے کے بعد کچھ چندہ وندہ لینا نہیں ہے، فیس ویس توڑنا نہیں ہے، کچھ کام لگانا نہیں ہے، بس اینڈ یہی ہے، ختم یہی ہے. یہاں پہ یہ کیسے ہم کہتے ہیں دیکھو بس ہماری شان دیکھو، ہمارے خزانے دیکھو، جی صاحب آپ بہت بڑے ہیں، مزے کرو. وبعث داعیا فمن اجاب الداعی دخل الدار، مشکا شریف کی روایت ہے. اب جب وہ داعی آئے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی دعوت ہے تمہاری. دعوت ہے تو رخے پہ تو پتہ ہوتا پورا ہوتا ہے. آج کل تو باضابطہ نقشہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ ایسا مڑنا، پھر وہاں سے ویسا مڑنا، پھر وہاں سے ویسا مڑنا، یہ گلی آتی. ہمارے پاس کے پتوں کا سسٹم بڑا عجیب ہے، جہاں آج کل ہم رہتے ہیں وہاں کے پتوں کا سسٹم بڑا عجیب ہے. یہاں تو یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کو مڑنا، وہاں پہ ایک پتھر آتا، بائیں ہاتھ کو جانا، وہاں پہ جھاڑ آتا، اس کے نیچے پان کا ڈبہ ہے، اس کے بعد گری گیٹ ہے، کالی گیٹ ہے، ایسا چلتا ہے. دنیا میں دوسری جگہ پر یہ بتا دیا تو کبھی بھی نہیں جا سکتے آپ. غرض یہ ہے کہ پتہ تو پورا ہوتا ہے. اب جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس نے اس ایڈریس کو صحیح سمجھ لیا، پتے کو صحیح سمجھ لیا، اور اس کے بعد میں اس مکان تک پہنچا، اس پتے کو فالو کر کے اس کی موافقت کر کے. دخل الدار، جس نے داعی کو قبول کی، داعی کی دعوت کو قبول کیا، اس نے وہ مکان میں داخل ہوگا. وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور اس نے دسترخوان میں سے خوب مزے کیے. وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، ایک روایت میں ہے مَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، اور ایک روایت میں مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِهِ رَأْسًا، جس نے سر اٹھا کے بھی نہیں سنا کہ کیا بول رہے ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مَن لَّم يُجِبِ الدَّاعِيَ، جس نے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا. دعوت دینے والے کی دعوت کون ہے، کس کی دعوت ہے، کہاں ہے، اس سے اس کو کوئی بحث نہیں. لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، نہ اس نے نہ تو وہ گھر میں داخل ہوا. جب ظاہر ہے کہ جب اس نے سنی نہیں بات تو جائے گا ہی نہیں، نہیں جائے گا. تو جب نہیں جائے گا تو نعمتیں بھی نہیں ملیں. یہ ان کی مثال ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے برابر اور آپ سو بھی رہے. کیونکہ سرکار کی شان یہ تھی کہ آپ کا دل جو ہے وہ ہمیشہ جاگتا تھا. سرکار کی شان اللہ نے بڑی عجیب بنائی. آپ سوتے تھے تو دل نہیں سوتا تھا، آنکھیں سوتی تھی. آپ دیکھتے تھے تو آنکھیں سامنے سے بھی دیکھتی تھی، پیچھے سے بھی دیکھتی تھی. آپ کی عجیب شان تھی. آپ کی آنکھوں کی شان الگ، آپ کے دل کی شان الگ، آپ کی زبان کی شان الگ، آپ کے ہاتھوں کی شان الگ، آپ کے پیروں کی شان الگ، آپ کے سینے کی شان الگ، آپ کے چہرے مبارک کی شان الگ، آپ کے کان کی شان الگ.
ساتوں آسمانوں کے اوپر کی چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اور لوگوں کے پاس کہاں ایسے کان ہیں؟ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک زور سے آواز آئی، آپ نے بتایا کہ یہ وہ ایک پتھر ہے جو جہنم میں ڈالا گیا تھا، اس کی یہ آواز ہے، وہ ایک کئی ہزار برس پہلے ڈالا گیا تھا، اب جا کے وہ نیچے گرا ہے، یہ آپ نے بتایا۔ آسمانوں کی بات آپ سنتے تھے، آپ کے کان کی شان عجیب، اللہ پاک نے آپ کی شان بنائی، ایسی کسی کی شان نہیں بنائی، ایسی کسی کی عظمت نہیں بنائی، ایسے کسی کو مرتبہ نہیں بنایا، ایسے کسی کو علم عطا نہیں فرمایا، ایسے کسی کو کمالات عطا نہیں فرمایا جتنے سرکار کے تھے۔ کسی سے کوئی تناسب ہی نہیں، کسی مخلوق کے ساتھ کوئی تناسب نہیں۔ تو حضور اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ سوتے تھے لیکن آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، آپ کا دل نہیں سوتا تھا، اور اسی وجہ سے نبیوں کا انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، کیونکہ سب نبیوں کی بھی شان ہوتی ہے تھی، حضور کی شان اور زیادہ بڑی تھی۔ خواب نبی کا وحی اسی لیے ہوتا ہے کہ خواب جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بیدار دل کے ساتھ دیکھتے ہیں، سوتے ہوئے دل کے ساتھ نہیں دیکھتے۔ دل ہی اصل چیز ہے، ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الکلام دلیلا، اصل تو بات دل سے تعلق رکھتی ہے، زبان تو اس کا ترجمان ہے، خالی دینا بھی اسی کا کام ہے، دینا بھی اسی کا کام ہے، بات لیتا بھی دل ہی ہے، بات دیتا بھی دل ہی ہے، زبان تو ترجمانی کا کام کرتی ہے۔ آپ نے مثال سنی، اس کے بعد وہ پہلے فرشتے نے کہا کہ اولو، اس کی تفسیر کرو کہ اس مثال کا کیا مطلب ہے۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ انہ نائم، شاید یہ سو رہے ہیں۔ اس نے پہلے نے کہا کہ نہیں، ان عیناہ تنامان ولا ینام قلبہ، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا۔ آپ تفسیر کرو گے تو وہ بھی سنیں گے یہ پوری۔ تو اس نے تفسیر کی، اس نے کہا کہ السید هو اللہ، یہ جو پوری مثال ہے کہ ایک سردار ہے، اس نے مکان بنایا، پھر اس نے ہر قسم کی نعمتیں جمع کی، پھر اس نے دسترخوان کا انتظام کیا، پھر اس نے دعوت دی، دعوت کے لیے ایک داعی کو بھیجا دعوت دینے والے کو، یہ جو پوری مثال ہے السید هو اللہ، سید سے مراد اللہ ہے یہاں پر اس مثال میں۔ والدار هو الجنہ، اور دار سے مراد، جو مکان بنانے سے مراد جنت ہے، اور ایک روایت میں الدار هو الاسلام ہے، جو مکان ہے وہ اسلام کا ہے۔ امام غزالی کی ایک بڑی عجیب عادت ہے، وہ تطبیق بہت اچھی دیتے ہیں روحانی اور یعنی آخرت کی اور دنیا کی چیزوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو اسلام ہے آخرت میں وہی جنت ہے، یہاں اس کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہاں اس کو جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں جو شریعت ہے آخرت میں وہی پل صراط ہے، پل صراط بعض سے زیادہ باریک ہے، بولے تو شریعت پہ چلنا بھی بعض سے زیادہ باریک ہے، مگر وہ بعض سے زیادہ باریک پل پر جو ایمان والا ہے وہ کیسے چلے گا؟ برق رفتاری سے چلے گا، بجلی کی رفتار سے چلے گا۔ تو جو ایمان والا ہے دنیا میں بھی وہ اسلام پر چل سکتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اتنا باریک ہے تو ہم کیسے چلنا بھی، چلو چھٹی۔ مزاج انسان کا بڑا عجیب ہے، وہ یہ کہ یرو سبیل الرشد لا یتخذہ سبیلا، یرو سبیل الغی یتخذہ سبیلا۔ اگر ہدایت کا راستہ بتاؤ تو کوئی اختیار کرنے کو تیار نہیں رہتا، اگر گمراہی کا راستہ بتاؤ تو اللہ پکے لے لیتے ہیں، یہ قرآن پاک میں ہے۔ غلطی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں لوگ بہت تیزی سے، صحیح راستے پہ نہیں۔ اگر نفس کو عمل کا راستہ بتایا جائے تو سستی کرتا ہے، بد عملی کی کوئی شکل ضروری مل جائے نا بھاگ جاتا فوراً۔ اگر بولے دین پر چلنا بہت آسان ہے بلکہ بولے تو انہیں بولتا بھائی آسان تو ہے مگر نہیں ہو رہا، اور اگر بولے دین پر چلنا بہت مشکل ہے تو یہ تو میں بول رہا تھا بول کے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو بعض سے زیادہ باریک ہے پل صراط، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلنا مشکل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بعض سے زیادہ باریک پل صراط ہے اس پر لوگ بجلی کی رفتار سے بھی چلیں گے، اس پر لوگ گھوڑوں کی رفتار سے بھی چلیں گے، اس پر لوگ عام سواریوں کی رفتار سے بھی چلیں گے، اس پر لوگ پیدل بھی چلیں گے، سواریوں پر بھی چلیں گے۔ سمنوا ضحایاکم فإنھا مطایاکم، تم اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو اس لیے کہ پل صراط پر وہ تمہاری سواریاں ہیں، ایک حدیث میں یہ بھی مضمون ہے۔ تو الدار هو الجنہ، وہ سردار جس نے مکان بنایا وہ جنت ہے۔ اور والمأدبہ، جو دسترخوان ہے، جو نعمتیں ہیں وہ جنت کی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے بنائی ہیں۔ والداعی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور داعی جس نے، سید نے جس دعوت دینے والے کو بھیجا ہے رقعے دے کر، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی لیے آپ رحمت للعالمین ہیں کہ آپ رحمت لے کر آئیں، بھائی جس کو کھانا ہو آؤ کھاؤ۔ اب جس نے قبول کیا وہ ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا۔ جس نے قبول کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ مثال بتا رہی ہے کہ آخری منزل کیا ہے، کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے؟ کچھ بھی نہیں چاہ رہے ہیں، کھاؤ پیو مزے کرو بلکہ چاہ رہے ہیں، مگر یہاں پہ نہیں، جنت میں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہیں وہ یہاں پورا سمجھ میں نہیں آتا، وہیں سمجھ میں آئیں گا، اللہ پاک کو دیکھا بھی جائے گا۔ سب جنت والے اللہ پاک کو دیکھیں گے۔ رؤیت اللہ تعالیٰ حق، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کا دیدار وہ حق ہے، اور یہ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ پاک کا دیدار نہیں ہو سکتا، صرف ان کی معرفت ہو سکتی ہے، اور ان کی معرفت کو ہی دیدار کہتے ہیں دنیا میں۔ یہاں جس کو مشاہدہ اور معائنہ، یہ جب یہ الفاظ ہیں سب کے سب یہاں پر معرفت کے معنی میں ہے۔ وہ ہمیں دکھتا کا مطلب نہیں کہ واقعی دکھتا، ایسا نہیں دکھتا کچھ، وہ تو لطیف اللطیف وراء الورا ہے، وہ مشاہدے میں یہاں نہیں آ سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ ربی ارنی انظر الیک، پروردگار آپ مجھے دکھائیے کہ آپ کے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ مفسر جلالین نے فرمایا کہ لن ارا نہیں فرمایا، میں نہیں اپنے آپ کو دکھا سکتا، یہ نہیں فرمایا اللہ نے، میں تو دکھا سکتا ہوں باقی تم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کو کیا ہے، وہ تو ظاہر کے ظاہر ہیں، وہ تو ایسے ظاہر ہیں کہ اتنے زیادہ ظاہر ہیں کہ دیکھ نہیں سکتے ان کو، کیونکہ جو چیز بہت زیادہ ظاہر ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ آنکھ جا کے کسی چیز پہ ٹکرائے، تھوڑا باطن رہنا، اس کو تو دیکھ سکتے، بہت ظاہر ہو تو نہیں دیکھ سکتے، جیسے ہم اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انہیں بہت ظاہر ہے۔ وہ ہماری آنکھ کی جو روشنی ہے، جو شعاعیں ہیں ہماری، ہم اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اس سے آپ کو تو دیکھ رہے ہیں اور اس کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ آپ پہ جا کے وہ شعاعیں ٹک جاتی ہیں، مگر وہ شعاعیں چونکہ خود کسی پہ نہیں دکھتی تو وہ نہیں دکھتی۔ تو یہ جو ہماری آنکھوں سے نکلنے والی شعاع ہے، اللہ پاک تو اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے، تو وہ کیسا دکھیں گے؟ نہیں دکھتے ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے تم۔ یہ نہیں فرمایا لن ارا، میں ہرگز اپنے آپ کو نہیں دکھا سکتا، یہ نہیں فرمایا، میں تو اوپن ہی ہوں، میں تو ظاہر ہی ہوں، جس کو دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی خواہش بہت زیادہ ہے تو آپ ذرا پہاڑ کو دیکھتے رہیے، ولکن انظر الی الجبل، آپ پہاڑ کو دیکھتے رہیے، بہت اصرار ہے نا آپ کو تو آپ پہاڑ کو دیکھتے رہیے۔ فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہا تو دیکھ لو گے تم مجھے، یہ اللہ نے فرمایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو ٹکی ٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں، آتے دیکھتے کیا ہے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جیسے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اللہ پاک کی تجلی کا، ظہور کا، تجلی کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کا تھوڑا سا اثر جو ظاہر فرمایا وہاں پر، تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک، جب افاقہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو فرمایا پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، تبت الیک، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے درخواست ہی غلط کی، آخر نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو اس دنیا میں تو اللہ پاک کو دیکھا نہیں جا سکتا، یہاں اللہ پاک کا دیکھنا جو بزرگوں کے پاس ہے نا کہ ان کو دیدار حق حاصل ہے، ان کو مشاہدے حق حاصل ہے، ان کو معائنے حق حاصل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے معرفت اور معرفت کا دوام، اللہ پاک کی معرفت اور اس معرفت کا ایک ملکہ، اس کے لیول ہیں، بہت سے درجات ہیں، بزرگی کے بے حساب درجات ہیں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ، کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ وہاں جنت میں اللہ پاک نظر آئیں گے، اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے نظر آئیں گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، اور اللہ کو دیکھنے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوگی جیسے چاند کو دیکھنے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی۔ سارے مل کے اللہ نے آپ کو گردن اونچی اونچی کر کے دیکھیں گے تو کسی کو دکھیں گے، کسی کو نہیں دکھیں گے، ویسا نہیں ہے، سب دیکھیں گے اور کسی کو بھیڑ نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کو دیکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا اندازہ کرنا،
ان کی قدرت، ان کی حکمت، ان کا علم، ان کی ربوبیت، ان کی رزاقیت، ان کی خلاقیت، ان کی غفاریت، ان کی توابیت، ان کی وہابیت، ان کی عبادت، ان کی مہیمینیت، ان کی قدوسیت، ان کی جبروتیت، جو اللہ پاک کی شانیں ہیں، جو صفات ہیں اللہ پاک کے اسماء ہیں، ان کا ظہور جو ہے، جو جس طرح اللہ پاک یعنی بندوں میں جو استعداد ہوگی وہ بہت بڑی بھی ہوگی، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بہت زیادہ طریقے پہ ظاہر ہوں گی. وہاں دیکھتے یہ دنیا تو چھوٹا سا برتن ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، یہاں پہ صرف تھوڑے تھوڑے سے نمونے ہیں، اور یہ نمونے بھی بہت بڑے ہیں. اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا تو بڑی قدرت ہے اس میں، بڑی نشانیاں ہیں اس میں، لیکن یہ بڑی نشانیاں چھوٹی جگہ میں ہیں. یہ بڑی جگہ میں بڑی نظر آ سکتی ہے، صحیح معنی میں صحیح جگہ پہ صحیح نظر آ سکتی ہے. یہ تو ماڈل ہے ایک معنی میں، چھوٹا سا نمونہ، جیسے کاغذ کے اوپر مکان کا ماڈل بنا کے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ ماڈل، یہ بلڈنگ کا یہ ماڈل ہے، اور وہ جو ریئل میں ہو حقیقت میں ہوگا وہ بالکل الگ ہی چیز ہوگی. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے آسمان سے جو علم دیا اور انسانوں کو جو راستہ مرحمت فرمایا اور روحوں کی تربیت کا جو نظام چلایا، وہ اصل اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے بندوں کو فائدہ پہنچانا، بندوں پر احسان کرنا ہے. خلق جو ہے وہ احسان ہی ہے، کسی کا کوئی استحقاق نہیں تھا، ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا، پیدا فرمایا تو احسان ہے اللہ پاک، اور وہ دینا ہی چاہتے ہیں، دینے ہی کے لیے یہ نظام ہے. اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی، اللہ میں کو رہنے کی ضرورت ہے کیا وہاں پہ؟ تو بری ہے قید مکان سے، تو بری ہے قید زمان سے. نہ ان کو مکان چاہیے، کپڑے وہ نہیں پہنتے، ان کو کپڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ کپڑے تو وہ پہنے جس کے پاس جسم ہو، وہ جسم سے سبحان ہے. کھانا پینا ان کو نہیں چاہیے، وہ سمجھ بے نیاز ہے، بھوک ان کو نہیں لگتی، پیاس ان کو تو کیا لگے گی، ان کے فرشتوں کو نہیں لگتی. فرشتے بھوک پیاس کے ہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ چلو جنت فرشتوں کے لیے، ان کے بھی کام کی چیز نہیں ہے. نہ جنت، نہ جہنم، نہ حور و قصور. کسی حور سے اگر کسی فرشتے کی شادی کر دی تو کسی کام کا نہیں ہے، فضول ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پھر اب یہ بنی کاہے کے لیے؟ نہ فرشتوں کے کام، اللہ پاک تو سبحان ہی سبحان ہے، فرشتوں کے کام کی چیز نہیں ہے، تو اب کاہے کے لیے؟ انسانوں کے لیے ہے، یہ انسان اور جنات کے لیے. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے دکھانے کی جگہ ہے، اور رحمت کے خزانے لٹانے کی جگہ ہے، اور رحمت کے خزانوں سے استفادے کی جگہ ہے. اور چونکہ اللہ پاک صفات جلال اور جمال دونوں رکھتے ہیں تو دونوں دکھائیں گے، اس لیے مصیبت کے خزانوں کے دکھانے کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے، اور مصیبت کے خزانوں کو بھگتنے کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے. اسی وجہ سے اگر آدمی اللہ پاک کی رحمت کے خزانوں سے نہیں جڑا تو مصیبت کے خزانوں سے جڑ جائے. اسی لیے اگر آدمی دین پر نہیں چل سکا تو پھر اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا. اسی لیے آدمی دین پر چلنے پہ مجبور ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میری مرضی ہے، چلنا ہے تو چلتا ہوں، نہیں چلنا ہے تو نہیں چلتا ہوں. اس مرضی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جس مرضی کا انجام اپنے قابو میں نہیں ہوتا، یاد رکھ لو. مرضی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جس مرضی کا انجام ہمارے قبضے میں نہ ہو. وہ مرضی مرضی میں نہیں ہوتی. دیکھنے میں مرضی ہے لیکن مرضی نہیں ہوتی. اتوار کے دن جلسہ رکھتے، پیر کے دن کیوں نہیں رکھتے؟ مجبوری ہے. بھائی کی مجبوری ہے، بھائی لوگ دھندے میں کام کرتے، ملازم دکان پہ جانا رہتا. کیا مطلب ہے تو مجبوری کاہے کی ہے کہ کوئی ہاتھ پہ توڑ دے رہا، کیا ہو رہا، مار رہے لوگ، مجبوری. ہم چاہے تو کر لے سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن اس کا جو انجام ہے کہ اس دن پیسے نہیں ملیں گے، اس دن دھندا نہیں چلے گا، اس دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم کو نوکری پہ سے نکال دے کے دوسرا رکھ لے. وہ جو انجام ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتا. اس وجہ سے کیا ہے، بھائی مجبوری ہے، ہم کو جانا ہے کل دھندے پہ، ایسی مجبوری رہتی ہو. ایسے ہی مذہب دین پر چلنا جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ اگر ہم نہیں چلیں گے تو جو اس کا جو نقصان ہے وہ اس کو وہ نقصان سامنے آ جائے گا. دیکھنے کے اعتبار سے جو اختیار ہے وہ اختیار اگر اپنے انجام میں بھی ہماری مرضی پہ ہوتا ہے کہ بھائی آج دین پہ چلنا ہو چلو، نہیں چلنا ہو مت چلو، کل جنت جہنم میں جانا ہو جاؤ، نہیں جانا ہو نہ جاؤ. اگر یہ چیز ہوتی تو پھر آپ کو، مجھے اور آپ کو اختیار ہے کہ دین
دین پہ چاہے نہ چلے لیکن اگر نہ چلے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا، تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، چلنا ہی ہے چلنا. یہ ہمارے اختیار کو غیر اختیاری ہی سمجھنا، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان اختیار کرے، جو چاہے کفر اختیار کرے. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ مرضی ہے تمہاری، جو چاہے مومن رہو جو چاہے کافر رہو. سارے لوگ خوشیاں منا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ نے تو خود ہی اختیار دے دیا. آگے اللہ نے ایک جملہ لگا دیا ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا، جب بے ایمان رہیں گے ان کے لیے جہنم ہے، مرضی ہے تمہاری اس کے بعد. احاط بہم سرادقها، اس کے آنکڑے جو ہیں وہ گھیرے ہوئے ہوں گے لوگوں کو. آنکڑا کہتے چنگل کو، یا کسی طرف سے آدمی چھوٹ نہیں سکتا، پھسل نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا. تو اختیار تو ہے کہ آپ چاہے ایمان اختیار کرے کوئی آدمی، چاہے بے ایمانی. اب ایمان اختیار کر کے کوئی آدمی دینداری کرے، چاہے آدمی آزادی کے روش اختیار کرے، احکام الہی کی پابندی کرے یا پابندی نہ کرے، اختیار تو ہے. لیکن اس اختیار کا جو انجام ہے وہ ہمارے آپ کے بس میں تھوڑا ہی ہے، وہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے. اس لیے مذہب پر چلنا کیا ہے، ایک پابندی ہے. ان کو کچھ اختیار دیا گیا، کچھ نہیں دیا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا انسان کو کتنا اختیار ہے، کتنی مجبوری ہے. حضرت نے فرمایا کہ اپنا ایک پیر اٹھاؤ. اس نے ایک پیر اٹھا لیا. حضرت نے فرمایا اپنا دوسرا پیر اٹھاؤ. کہنے کہ یہ نہیں اٹھایا جاتا. فرمایا بس اتنا اختیار ہے، اتنی مجبوری. ایک کام اٹھانے کی اختیار ہے، دوسرے اٹھانے کا اختیار نہیں ہے، گر پڑ. ایسے یہ مطلب تھوڑی دنیا کے اندر کہ آدمی آزاد ہے تو جو چاہے کرو جو چاہے نہیں. اس آزادی کا جو انجام ہے وہ بھگتنا پڑے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری قسمت میں نیک عمل نہیں ہے تو ہم کیسا کریں گے. تاکہ توفیق ہونا مقدر، ہر چیز میں مقدر ہے. ہماری قسمت میں نیک عمل نہیں ہے تو ہم کیسا کریں گے. جس کی قسمت میں نیک عمل نہیں ہے اس کی قسمت میں جہنم کے جوتے بھی ہے ساتھ ہی ساتھ. یہ نہیں ہے بلکہ بیٹھے تو پھر وہ بھی بھگتنا ہی بھگتنا ہے. کیا ہے کہ بھائی کل کون کھاتا جوتے، بلکہ آج اگر نماز کی پابندی کر لی ہے تو کل جنت کی نعمتیں بھی ہیں. ہمارے کو تو نہیں معلوم ہے نا کہ قسمت میں کیا ہے. آپ کو پہلے سے پتا ہے کیا آپ کی قسمت میں کیا ہے کیا نہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اعمال نہیں ہے، شاید